السلام علیکم، کیسے ہیں بیٹا جی؟ آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جیسا کہ کل ہم نے شروع کیا تھا پہلا چیپٹر سیکنڈری اکنامکس کا، تو ہم نے کل پڑھا تھا کہ ہمارے پاس قومی آمدنی کی تعریف جو ہے وہ مارشل نے کی تھی، فشر نے کی تھی، ایس سی پیگو نے کی تھی، اور ہم نے اس کی جامعہ تعریف پڑھی تھی، اور ہم نے ایک لانگ کوسچن جو ہے وہ پڑھا تھا قومی آمدنی کے تصورات۔ تو آج ہم جو ہے وہ نیکسٹ دیکھتے ہیں کون کون سے ہیں بیٹا جی۔ ہمارے پاس آج کا ٹاپک ہے جی حقیقی قومی آمدنی کیا ہوتی ہے اور زرعی قومی آمدنی کیا ہوتی ہے۔ تو حقیقی قومی آمدنی کیا ہوتی ہے؟ اشیاء خدمات کی وہ خاص مقدار جسے کسی ملک کے لوگ ایک سال کے عرصے میں پیدا کرتے ہیں، ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ حقیقی قومی آمدنی کہتے ہیں۔ اور اگر ہم اسی کی بازاری مالیت یا بازاری قیمت لے لیں تو اسے ہم حقیقی نہیں بلکہ زرعی قومی آمدنی کہتے ہیں۔ جیسے لکھا ہوا ہم نے، اشیاء خدمات کی وہ خاص مقدار جو ایک سال کے عرصے میں پیدا کی جاتی ہے، اگر ہم اس کی بازاری مالیت لے لیں یا بازاری قیمت لے لیں تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ زرعی قومی آمدنی کہتے ہیں۔ کیونکہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں، جو اشیاء ہوتی ہیں، ان کے پیمانہ پیدائش ایک جیسے نہیں ہوتے، کچھ کے گرام میں ہوتے ہیں، کچھ کے میٹرز میں ہوتے ہیں، استعمال ہوتے ہیں، اسی لیے ہم اسے زر میں تبدیل کر کے قومی آمدنی کا اندازہ جو ہے وہ لگا سکتے ہیں۔ تو حقیقی قومی آمدنی میں ایک سال کے عرصے میں جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں اس کی بازاری قیمت یا بازاری مالیت جو ہے وہ ہم نے لے لی تو وہ کیا بن گئی؟ زرعی قومی آمدنی بن گئی۔ اس کے بعد بیٹے ہمارے پاس لانگ کوسچن ہے قومی آمدنی کی پیمائش کے طریقے۔ تو ہم نے قومی آمدنی کی تعریفیں پڑھ لی ہیں، ہم نے یہ دونوں بھی دیکھ لی ہیں۔ تو قومی آمدنی کی پیمائش کے 3 طریقے جو ہے وہ استعمال ہوتے ہیں۔ پہلا ہے پیداوار کا مجموعہ، یا اس کا دوسرا نام بازاری قیمت کے لحاظ سے یا بازاری مالیت کے لحاظ سے، آمدنیوں کا مجموعہ یا عاملین کے معاوضوں کے لحاظ سے، اور تھرڈ ہمارے پاس ہے کل خرچ کا طریقہ۔ تو ہم الگ الگ جو ہے وہ اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ تو پہلا ہمارے پاس ہے پیداوار کا مجموعہ۔ ڈاکٹر مارشل کے مطابق قومی آمدنی سے مراد وہ اشیاء و خدمات کا مجموعہ لیا جاتا ہے جو ایک سال کے عرصے میں کسی ملک کے لوگ جو ہے وہ پیدا کرتے ہیں۔ اس سے ہمیں ملک کی قومی آمدنی کا اندازہ ہوتا ہے۔ اب اس میں ہم نے زرعی شعبے کی پیداوار لی ہے، اناج ہے، کپاس ہے، دالیں ہے، چاول ہے، گندم ہے۔ صنعتی پیداوار لی ہے، جس طرح چینی کی صنعت ہے، ٹیکسٹائل کی صنعت ہے، سیمنٹ کی صنعت ہے، یہ ساری خدمات سر انجام دینے والے ادارے، جس طرح ہم نے کل بھی پڑھا تھا کہ بینک ہیں، جہاز ران کمپنیاں ہیں یا بیمہ کمپنیاں ہیں، اور خدمات سر انجام دینے والے لوگ جیسے ٹیچرز ہیں، اس کے بعد وکیل ہیں، یا جو ہے وہ جج وغیرہ ہیں، یہ اپنی خدمات سر انجام دیتے ہیں۔ تو ہم نے خدمات سر انجام دینے والے ادارے بھی شامل کیے، اور ہم نے خدمات سر انجام دینے والے لوگ بھی شامل کیے، ہم نے زرعی شعبہ بھی شامل کیا، اور ہم نے صنعتی شعبہ بھی اس میں شامل کیا ہے۔ تو پیداوار کے مجموعے میں ہم نے 4 چیزیں شامل کی ہیں: زرعی شعبہ 1، صنعتی شعبہ 2، خدمات سر انجام دینے والے ادارے 3، اور خدمات سر انجام دینے والے لوگ 4۔ یہ چاروں جو ہے وہ ہم نے پیداوار کے مجموعے میں شامل کیے ہیں۔ اگر ہم ان چاروں کو دیکھ لیں تو ہم بتا سکتے ہیں کہ ملک کی کل قومی آمدنی کتنی ہے۔ ان تمام پیداوار کی پیمائش کے پیمانے جو ہے وہ مختلف ہوتے ہیں، اس لیے ہم اس کو بازاری مالیت میں جو ہے وہ کیا کر دیتے ہیں؟ تبدیل کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر ہم نے پیداوار کے مجموعے سے قومی آمدنی کا اندازہ لگانا ہے تو ہمیں کچھ ضروری احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا پڑتا ہے، اور وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ پہلا، دوہری گنتی کا خطرہ۔ تفریح طب کی خاطر حاصل ہونے والی آمدنی، بلا معاوضہ خدمات، اور بالواسطہ ٹیکس۔ تو پہلا ہمارے پاس کیا ہے؟ تفریح طب کی خاطر۔ وہ کام جو تفریح طب کی خاطر کیے جائیں، ان سے حاصل کردہ آمدنی کو ہم نے قومی آمدنی میں شامل نہیں کرنا۔ مثلا لوگ باغبانی کرتے ہیں، مرغ بانی کرتے ہیں، گھر میں مرغیاں وغیرہ پالتے ہیں، ان سے حاصل ہونے والی تفریح، یہ لوگ اپنی انجوائمنٹ کے لیے کرتے ہیں، تو ان سے حاصل ہونے والی آمدنی کو ہم نے قومی آمدنی میں شامل نہیں کرنا۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ بلا معاوضہ خدمات ہیں۔ خود استعمال کی اشیاء جو گھر میں استعمال کی جاتی ہیں وہ بھی اس میں شمار نہیں کی جاتی۔ مثلا کھانا پکانا یا کپڑے سلائی کرنا، یہ گھر میں جو ہمارے ذاتی استعمال میں کام آتے ہیں، ان سے حاصل ہونے والی اشیاء کو بھی ہم نے قومی آمدنی میں شامل نہیں کرنا۔ اس کے بعد ہمارے پاس بالواسطہ ٹیکس ہوتے ہیں، چیزوں پہ لگائے جاتے ہیں۔ اگر قیمت میں بالواسطہ ٹیکس، مثلا سیلز ٹیکس ہے، ایکسائز ڈیوٹی وغیرہ، اگر یہ شامل ہو قیمت میں تو ہم اسے نکال دیتے ہیں، کیونکہ اس کو بھی ہم قومی آمدنی میں شامل نہیں کرتے۔ یہ اگر ضروری احتیاطی تدابیر ہم سامنے رکھتے ہیں اور ان کو ہم اگر دیکھ لیتے ہیں کہ ان کو ہم نے شامل نہیں کرنا ان سے حاصل ہونے آمدنی کو، تو ہم پیداوار کے مجموعے سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ملک کی کل قومی آمدنی کتنی ہے۔ یہ تھا ہمارے پاس پہلا طریقہ۔
سیکنڈ ہمارے پاس ہے آمدنیوں کا مجموعہ یا عاملین کے معاوضوں کے لحاظ سے. تو آمدنیوں کا مجموعہ، اگر ہم نے ملک کی کل قومی آمدنی کا اندازہ لگانا ہے تو پہلا تو یہ ہے کہ ہم پوری قوم کی آمدنی کا مجموعہ لے لیں. ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ملک کی کل قومی آمدنی کتنی ہے. اور اگر ہم نے ایسا نہیں کرنا تو ہمارے پاس اس کا دوسرا طریقہ کیا ہے؟ عاملین کے معاوضوں کے لحاظ سے. یہ اس کا دوسرا نام ہے. آپ کو پتہ ہے کہ عامل الپدائش 4 ہوتے ہیں: زمین، محنت، سرمایہ اور تنظیم. اگر ہم ان کے معاوضے لے لیتے ہیں، جیسے میں نے لکھا ہوا ہے جی کہ قومی آمدنی برابر ہوتی ہے، اب زمین کا معاوضہ لگان، محنت کی اجرت، سرمایہ کا سود اور تنظیم کا نفع. اگر ہم ان چاروں کو جمع کر لیں تو ہم بتا سکتے ہیں ملک کی کل قومی آمدنی کتنی ہے. وائی قومی آمدنی کو شو کرتا ہے، لگان کے لیے رینٹ، آر اجرت، ویج سیلری، سود انٹرسٹ ریٹ، اور منافع کے لیے ہم نے جو ہے پائی کا نشان یوز کیا ہے. ان چاروں کو ہم جمع کر لیں تو ہم بتا سکتے ہیں ملک کی کل قومی آمدنی کتنی ہے. اس طریقے میں بھی ہم نے کچھ ضروری احتیاطی تدابیر جو ہے وہ سامنے رکھنی ہے، جیسے انتقالی ادائیگیاں. تو انتقالی ادائیگیوں سے مراد وہ رقوم ہو جاتی ہوتی ہیں جو بغیر محنت کے انسان کو حاصل ہوتی ہیں، جس طرح زکوٰۃ ہے، تحفہ ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، پینشن وغیرہ. ان کو بھی ہم نے انتقالی ادائیگیوں کی آمدنی کو بھی ہم نے قومی آمدنی میں شامل نہیں کرنا. یہ ہم نے شخصی میں شامل کیا تھا لیکن ہم نے قومی میں شامل اس کو نہیں کرنا. غیر قانونی وصولیاں جو سمگلنگ ہے، ذخیرہ اندوزی ہے، ان سے بھی حاصل ہونے والی آمدنی کو ہم قومی آمدنی میں شامل نہیں کرتے. اگر ہم ضروری احتیاطی تدابیر سامنے رکھیں تو پھر ہم بتا سکتے ہیں کہ ملک کی کل قومی آمدنی آمدنیوں کے مجموعے سے یا عاملین کے معاوضوں کے لحاظ سے کتنی ہے. یہ بیٹا جو ہمارے پاس جو ہے یہ 2 طریقے ہو گئے. ہمارے پاس تیسرا طریقہ ہے کل خرچ کا طریقہ. اس طریقے کے تحت ایک سال میں پیدا ہونے والی اشیاء و خدمات کی خریداری پر ہونے والے کل اخراجات کو اگر ہم جمع کر لیں، یعنی کہ ایک سال کے اندر کتنی اشیاء و خدمات پیدا کی گئی ہیں، ان پر ہونے والے کل اگر ہم خرچ کو جمع کر لیتے ہیں تو ہم بتا سکتے ہیں کہ ملک کی کل قومی آمدنی کتنی ہے. اگر ہم نے اسے خالص بنانا ہے تو ہم سرمایہ کی فرسودگی اور ٹیکس مائنس کر دیں گے. تو حکومت کی طرف سے جو جو سبسڈی دی جاتی ہے اس کو ہم جمع کر لیں گے، ایڈ کر لیں گے، تو اب ہمارے پاس یہ کیا بن جائے گی؟ خالص قومی آمدنی بن جائے گی. اس طریقے سے اگر ہم قومی آمدنی معلوم کرنا چاہیں تو ہمیں کچھ اخراجات جو ہیں وہ ایڈ کرنے پڑتے ہیں، جیسے نجی صرفی خرچ. ہم اپنی ذاتی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس خرچے کو ہم نے کل خرچ میں جمع کرنا ہے. سرکاری صرفی خرچ، حکومت جو ہے وہ ملک میں جتنا خرچہ کرتی ہے، وہ تعلیم ہے، صحت ہے، دفاع ہے، نظم و نسق ہے، تعلیم عامہ ہے، یہ سارا کچھ ان کے اوپر اس کو بھی ہم نے جو ہے وہ اس میں جمع کرنا ہے. نجی سرمایہ کاری، ہم اپنے ذاتی استعمال کے لیے جو سرمایہ کاری کرتے ہیں نفع کمانے کی غرض سے، اس کو بھی ہم نے اس میں شامل کرنا ہے، جمع کرنا ہے. اور جو حکومت سرمایہ کاری کرتی ہے اس کو بھی ہم نے اس میں شامل کر لینا ہے. اگر ہم یہ ساری چیزیں جمع کر لیں اور ہم ایک سال کے اندر ہونے والے کل خرچ کو دیکھ لیں کہ کتنی چیزوں کے اوپر وہ خرچہ ہوا ہے، تو ہم بتا سکتے ہیں ملک کی کل قومی آمدنی کتنی ہے. تو اسی طرح ڈاکٹر کینز لکھتے ہیں، ڈاکٹر کینز کے مطابق قومی آمدنی برابر ہوتی ہے صرف پلس بچت. اسی طرح قومی آمدنی برابر ہوتی ہے صرف پلس سرمایہ کاری. تو قومی آمدنی کے لیے وائی، صرف کے لیے سی کنزمپشن، سیونگ کے لیے ایس، وائی از اکول ٹو سی پلس آئی. تو ہمیشہ ملک کی جو صرف اور سرمایہ کاری یہ دونوں کس کے برابر ہوتے ہیں؟ کل خرچ کے برابر ہوتے ہیں. تو ہمیشہ ملک کی کل قومی آمدنی کل خرچ کے برابر ہوتی ہے. یہ تھا بیٹا جی آج کا ہمارا لانگ کویسچن. اوکے جی، اللہ حافظ.